پاکستان ریلوے کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ وہ ادارہ جو کئی دہائیوں سے شدید مالی نقصانات کا شکار رہا، حکومتی خزانے پر بوجھ بنا اور عوام کو پرانی غیر محفوظ اور تاخیر زدہ سروس کا سامنا کراتا رہا، اب ایک مکمل تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ آج پاکستان ریلوے نہ صرف منافع بخش ادارہ بن چکا ہے بلکہ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک ADB اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں سے بڑے پیمانے پر مالی تعاون حاصل کر کے ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ سال 2026 پاکستان ریلوے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، جہاں 8 بڑے اور بہم مربوط منصوبوں کے ذریعے پورا نظام جدید، تیز رفتار، محفوظ، مسافر دوست اور معاشی طور پر پائیدار بنایا جا رہا ہے، جن میں پہلے نمبر پر نئے ریلوے ٹریکس اور بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی۔ پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا اور مرکزی منصوبہ مین لائن 1 یعنی ML1 کی مکمل اپ گریڈیشن ہے، جو کراچی سے پشاور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت جولائی 2026 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ سے پپری تک 54 کلومیٹر سیکشن کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ کوریڈور کراچی کو حیدرآباد، ملتان، ساہیوال کے راستے لاہور سے جوڑے گا اور مستقبل میں اسلام آباد تک توسیع کا منصوبہ بھی موجود ہے۔ مجموعی لاگت تقریباً 6.7 ارب امریکی ڈالر ہے، جس میں نیا ڈبل ٹریک، جدید یورپی طرز کا سگنلنگ سسٹم، نئے پل، سرنگیں اور 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار برداشت کرنے والے رولنگ سٹاک شامل ہیں۔ اس منصوبے سے فریٹ سیکٹر کو فوری فائدہ پہنچے گا، جہاں چند ماہ میں کم از کم 4 روزانہ مال بردار ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ کراچی سے روہڑی تک 480 کلومیٹر کی نئی متوازی لائن کا منصوبہ بھی جاری ہے، جس کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے 2 ارب ڈالر کا قرضہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے کی تقریب جولائی 2026 میں ہوگی اور تکمیل 2.5 سے 3 سال میں متوقع ہے۔ یہ لائن مسافر اور فریٹ دونوں خدمات کے لیے سفر کے دورانیے میں کم از کم 5 گھنٹے کی کمی لائے گی اور سندھ کے جنوبی و وسطی علاقوں کو قومی نیٹ ورک سے بہتر طور پر مربوط کرے گی۔ دیگر اہم منصوبوں میں ریکوڈیک ریلوے لائن شامل ہے، جو روہڑی سے نوکنڈی تک 900 کلومیٹر نئی اور اپ گریڈ، جبکہ نوکنڈی سے تفتان تک 87 کلومیٹر کی توسیع پر مشتمل ہے، تاکہ معدنیات کی مائننگ اور ایران سے تجارتی رابطوں کو تقویت ملے۔ اس کے ساتھ بلوچستان میں 54 کلومیٹر کا پیپلز ٹرین روٹ 4 ارب روپے کی لاگت سے علاقائی رابطوں کے لیے منصوبہ بند ہے۔ پنجاب میں متعدد برانچ لائنز اور لاہور سے راولپنڈی تک نئی لائن، جیسے سفر کا دورانیہ 2.5 گھنٹے تک کم ہو جائے گا، جو صوبائی فنڈنگ کے ساتھ زیر غور ہے۔ 2026 کے اختتام تک تمام اہم مسافر ٹرینوں پر سیکیورٹی کیمرے، مفت وائی فائی، آن بورڈ ہوسٹسز اور جدید ڈائننگ کارز نصب کیے جائیں گے۔ 155 بڑے اسٹیشنز کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے اور موبائل ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل ٹکٹنگ مکمل طور پر نافذ ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر نئی ریلوے کوچز اور مسافر سہولیات کی بہتری، جس کے ذریعے حالیہ برسوں خصوصاً 2025 اور 26 میں پاکستان ریلوے نے مسافر خدمات کو نئی جہت دی ہے۔ کوچوں کی اوسط تعداد 15 سے بڑھا کر 19 کر دی گئی تاکہ زیادہ مسافر ایڈجسٹ ہو سکیں۔ حالیہ مہینوں میں 10 نئی مسافر ٹرینیں متعارف کرائی گئیں، جس سے رابطے بہتر ہوئے اور وقت کی پابندی 93% تک پہنچ گئی۔ سب سے نمایاں مثال پاک بزنس ایکسپریس ہے، جسے جولائی 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور ریلوے اسٹیشن سے دوبارہ متعارف کرایا۔ اس میں چین سے درآمد کردہ 28 برانڈ نئی ڈیجیٹل کوچز نصب کی گئیں، جو کاروباری اور تفریح مسافروں کے لیے خصوصی سہولیات رکھتی ہیں۔ ان کوچز میں مفت آن بورڈ وائی فائی، جدید ڈائننگ کار، تازہ کھانے اور ناشتے، ایرگونومک سیٹیں، زیادہ لیگ روم اور آرام دہ سیٹنگ، ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم، سمارٹ LED ڈسپلے، جدید ایئر کنڈیشننگ، آن بورڈ انٹرٹینمنٹ اور بین الاقوامی معیارات کی صفائی شامل ہے۔ یہ کوچز 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ چین سے مجموعی طور پر 175 نئی مسافر کوچز خریدی گئیں، جبکہ اسلام آباد کیریج فیکٹری میں مقامی طور پر 184 ہائی سپیڈ کوچز تیار کی جا رہی ہیں، جن کی ترسیل مارچ 2025 سے جاری ہے۔ تیسرے نمبر پر 1700 کلومیٹر فائبر آپٹک انٹرنیٹ نیٹ ورک۔ پاکستان ریلوے فائبر کیبل لنک پروجیکٹ قومی ریلوے انفراسٹرکچر کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کا اہم اقدام ہے۔ یہ منصوبہ ML1 یعنی کراچی کے کیماری سے پشاور کینٹ تک تقریباً 1700 کلومیٹر کے راستے پر آپٹیکل فائبر کیبلز بچھانے پر مشتمل ہے۔ ستمبر 2024 میں چینی کمپنی اور پاکستانی فرم کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ اس سے پاکستان ریلوے اپنے راستوں کے حقوق کو منافع بخش بنائے گی اور ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ اشتراک سے اضافی آمدنی حاصل کرے گی۔ یہ اقدام سی پیک کے دوسرے مرحلے سے ہم آہنگ ہے اور 2026 تک ریلوے کی ڈیجیٹائزیشن
हिकमत अमली का मरकजी जुज बन चुका है, जिसमें राब्ता ऐप, सोलर पावर, सिक्योरिटी कैमरे, वाईफाई और बेहतर डाइनिंग सर्विसेज शामिल हैं। चौथे नंबर पर फ्रेट सेक्टर की शानदार कारकर्दगी और इस्लाहात हैं, जिसके लिए वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की क़यादत में फ्रेट सेक्टर को मरकजी आमदनी का जरिया बनाने की हिकमत अमली नाफिज की गई है। माली साल 2025-26 के पहले निस्फ में फ्रेट सेक्टर ने 17 अरब रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की और तखमीना है कि पूरे साल में ये 38 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। साल 2026 में पाकिस्तान रेलवे पहली बार 1 ट्रिलियन रुपए या इससे करीब की आमदनी वाला इदारा बनने की जानिब गामजन है। बुनियादी तवज्जो सड़कों से रेल की तरफ सामान की मुंतकिली पर है, ताकि नकल हमल की लागत कम हो, ईंधन की बचत हो और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। ML1 अपग्रेडेशन, कराची पोर्ट से 54 किलोमीटर सेक्शन, कराची से रोहड़ी तक 480 किलोमीटर नई लाइन, 160 मकामी वैगने, ऑनलाइन बुकिंग, वैगन ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग और कार्गो एक्सप्रेस सर्विसेज इसकी अहम मिसालें हैं। औसत पेलोड फी फ्रेट ट्रेन 1800 टन से बढ़कर 2400 टन हो गई है। सिक्योरिटी और गवर्नेंस में बेहतरी से चोरी, स्मगलिंग और बगैर टिकट सफर के वाकयात में नुमायां कमी आई है। 5वें नंबर पर बुलेट ट्रेन का ख्वाब पाकिस्तान में तेज रफ्तार रेल मुतारिफ कराने की कोशिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मरकजी मंसूबा ML1 की अपग्रेडेशन है, जो कराची से लाहौर तक 1215 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें डबल ट्रैक, नए पुल और जदीद सिग्नलिंग से 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार मुमकिन होगी। सफर का दौरान 18 से 22 घंटों से कम होकर तकरीबन 5 घंटे रह जाएगा। इसके साथ पंजाब हुकूमत ने अलग से लाहौर से रावलपिंडी तक तेज रफ्तार लिंक की मंजूरी दी है, जिससे सफर का वक्त 2.5 घंटे तक कम हो जाएगा। ये मंसूबे हजारों रोजगार पैदा करेंगे, इलाकाई तिजारत को फरोग देंगे, फ्रेट शेयर को 4% से बढ़ाकर 20% तक ले जाएंगे और ईंधन की दरामदात पर खर्च होने वाले अरबों रुपए सालाना बचाएंगे। 6ठे नंबर पर राब्ता ऐप पाकिस्तान रेलवे की डिजिटल तब्दीली का अहम सतून है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर दस्तयाब है और घर बैठे ट्रेन टिकट बुक करने, मनसूखी, रिफंड, महफूज अदायगी, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और इजाफी सहूलियात में होटल बुकिंग और टैक्सी सर्विस का हसूल है। जबकि मरकजी रिजर्वेशन सिस्टम से बराह रास्त मुंसलिक और प्रीमियम सर्विसेज के लिए एडवांस बुकिंग मुमकिन है। 2026 में ये ऐप रोजाना रिकॉर्ड रेवेन्यू और 1 ट्रिलियन रुपए के हदफ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। 7वें नंबर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी शटल सर्विस है, जिसमें जुड़वा शहरों के दरमियान तेज रफ्तार सर्विस 23 मार्च 2026 से शुरू होगी। चीनी डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेनों के जरिए मार्गला स्टेशन से रावलपिंडी सदर तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय होगा, जिसके लिए मेट्रो बस और CDA इलेक्ट्रिक बसें फीडर सर्विसेज के तौर पर काम करेंगी और इसका किराया तकरीबन 50 रुपए मुतवक्के है। ये सर्विस दफ्तर जाने वालों, तलबा और रोजमर्रा मुसाफिरों के लिए सस्ती, तेज और माहौल दोस्त मुतबादिल साबित होगी। 8वें नंबर पर सिक्योरिटी और हिफाजत में इनकलाबी बेहतरी। 2026 के इख्तिताम तक 102 मुसाफिर ट्रेनों पर मुकम्मल सिक्योरिटी कैमरे, वाईफाई, जदीद डाइनिंग और आरामदेह सहूलियात नस्ब होंगी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन मुल्क का पहला स्मार्ट स्टेशन बन चुका है, जिसमें 180 से ज्यादा कैमरे, AI मॉनिटरिंग, वॉच टावर्स और हजूम इंतजाम के लिए जदीद प्रोटोकॉल मौजूद हैं। ये मॉडल कराची, लाहौर समेत दीगर बड़े स्टेशनों तक फैलाया जा रहा है। रेलवे पुलिस को जदीद तरबियत, शफाफ भर्ती, स्कैनर्स और मेटल डिटेक्टर्स दिए गए हैं। हादसात की शरह 0.09% से कम होकर 0.04% रह गई है और संगीन नोयत का कोई हादसा पेश नहीं आया। डिजिटलाइजेशन, फाइबर नेटवर्क और ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी मजीद मौसर हो गई है। ये तमाम इकदाम पाकिस्तान रेलवे को न सिर्फ एक जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम बल्कि मुल्क की माशी तरक्की का मजबूत सतून बनाने की जानिब ले जा रहे हैं।